عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد اللہ نے 5 چیزوں پر رکھی ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اللہ کے متعلق گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان، بخاری شریف کی روایت ہے. اور کتاب الایمان، ایمان کے سلسلے میں یعنی اللہ پر ایمان لے آیا آپ نے، رسول اللہ پر ایمان لے آیا آپ نے، شہادتین کی پر شہادتین کے اقرار کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کی شہادت دینے کے بعد جو بنیادی چیز ہے بھائی، جہاں اللہ کو ماننا ضروری ہے، رسول اللہ کو ماننا ضروری ہے، وہیں ان چیزوں کو بھی تسلیم کرنا اور ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. ورنہ کوئی ایک چیز کو چھوڑ دو گے تو ہمارا شمار جو ہے صحیح معنوں میں مسلمانوں میں نہیں ہوگا. ضروری چیز شہادتین، آپ نے اقرار کر لیا اللہ ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اب آپ کو اقام الصلاۃ نماز قائم کرنا ہے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ زکات دینی ہے، وَالْحَجِّ حج بھی کرنا ہے طاقت ہے تو، وصوم رمضان اور رمضان کے روزے بھی رکھنا ہے. ان تمام چیزوں کی طاقت رکھنے کے بعد آپ نے شہادتین کا اقرار کر لیا. اب آپ نماز پڑھنے کی طاقت رکھیں یا نہ رکھیں، آپ کو نماز پڑھنی ہے. طاقت نہیں رکھیں گے کیا ہوگا؟ آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکے، لیٹ کے پڑھو. ارے بھائی اشارے سے پڑھو، لیکن آپ کے جسم میں جب تک سانس ہے، آپ ہوش حواس میں ہو، آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. یہ نماز کا معاملہ ہے. زکات اللہ نے آپ کو دیا ہے مال، آپ زکات نکالو. آپ کے اندر حج کی استطاعت ہے، طاقت ہے حج کی، اور حج نہیں کر رہے ہو تو معاملہ گڑبڑ ہے. روزے رکھنا فرض ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ کہ جان بوجھ کر اگر ہم کوئی ایک چیز کو ترک کر دے رہے ہیں طاقت رکھنے کے بعد بھی، تو پھر یہ اسلام کی بنیادوں کے ساتھ آپ اور ہم کھلواڑ کر رہے ہیں. ہم کھلواڑ، اور ہو بھی رہا ہے عام طور پہ معاملہ کہ نماز کا معاملہ جو ہے، ہم اصل بنیاد نماز کے سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں. نماز کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم نے نماز کا جو مقام اور مرتبہ ہے، نماز جس کو اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے بنیاد قرار دیا ہے، اس کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ نظر انداز کر دیتے ہیں اور نمازوں کا ہم صحیح معنوں میں اہتمام نہیں کرتے، اور یہ کہتے ہیں بڑے مصروف ہیں. بھائی بہت مصروف ہے، بہت کام دھام لگے ہوئے، تمہیں کیا معلوم؟ دکانداری ہے، کھیتی باڑی ہے، بیوی بچے ہیں، ضروریات ہے ہماری. کیسے ہم وقت ہم سے چھوٹ جاتی نماز، ہم ادا نہیں کر پاتے، ہم مشغول ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نے مصروفیت اور مشغولیت، بلکہ یہ کہا جائے کہ جان پر بنی ہوئی ہے، آدمی کی جان پر بنی ہوئی ہے. ذرا سا چوک نہیں سکتا، ذرا سا غفلت نہیں کر سکتا، ذرا سی سستی کاہلی وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا ایسے وقت میں. یعنی اس سے بڑا معاملہ کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی کی جان پہ بنی ہوئی ہو، اس کی جو ہے دشمن بس گردن مارنے والا ہو اور اس کی موت اس کے سامنے منڈرا رہی ہو. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے نبی آپ حالت جنگ میں ہو. حالت جنگ سے زیادہ کوئی مشغولیت ہو سکتی ہے؟ اپنے آپ کو مصروف کہنے والوں، خواتین ہماری کام کر رہی ہیں، روٹی بنا رہی ہیں، جھاڑو لگا رہی ہیں، اس چکر میں نمازیں چھوڑ دیتی ہیں. چھوٹی چھوٹی مصروفیات کے چکر میں نماز چھوڑ دیتی ہیں. ہم لوگ چھوٹے چھوٹے کام ان کے چکر میں نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، سوچو اے نبی آپ حالت جنگ میں ہو، دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہے، ایسے حالات میں بھی آپ نماز کو نہیں چھوڑ سکتے. کنڈیشن رکھ دی گئی. ایک جماعت جو ہے مقابلہ کرے گی، آدھے لوگ جو ہے نماز پڑھیں گے، پھر یہ آگے جائیں گے، پیچھے آ کے نماز پڑھیں گے. کنڈیشنیں بیان کر دی گئی. آخر یہ طے کیا گیا کہ حالت جنگ میں اشارے کے رنگ میں نماز پڑھے گا، لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتا. کون سی مصروفیت بتا رہے ہیں ہم آپ؟ کون سی مشغولیت؟ بس اسٹینڈ میں بیٹھنا ہماری مصروفیت ہے، چوک میں کھڑے ہو کر باتیں کرنا ہماری مصروفیت ہے، کھیت باڑی ہماری مصروفیت ہے. کوئی مصروفیت نہیں. اس سے زیادہ کون سا معاملہ ہو سکتا؟ ذرا یہ تو آخری انتہا ہو گئی کہ آپ کی جان کی بنی ہوئی ہے، آپ ایسے وقت میں بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے.
मानते, कौन सा बहाना करेंगे हम? कौन सा बहाना करेंगे? कोई बहाना नहीं कर सकते मेरे भाइयों। अगर हम और आप नमाज छोड़ रहे हैं मेरे भाइयों, तो बहुत खतरनाक मामला है। आपको मालूम होना चाहिए। बड़ा बुरा लगता है कोई कह दे कि नमाज छोड़ने वाला काफिर है, नमाज छोड़ने वाला कुफ्र का इर्तिकाब कर रहा है। बड़ा तकलीफ होती है, बड़ा आदमी परेशान हो जाता है। कैसे कह दिया भाई? कुरान ने कहा है, कुरान ने कहा है अकीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। ऐ लोगों, नमाज़ें कायम करो, मुशरिकीन में से मत बनो। आप नमाज़ें कायम करोगे तो आपका शुमार ईमान वालों में होगा। आप अगर नमाज नहीं पढ़ते हो, आपका शुमार ईमान वालों में नहीं हो रहा है, आप शिर्क करने वालों में से हो। ये साफ और वाज़ेह लफ्ज़ों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में बयान फरमाया है। और आपको मालूम होना चाहिए, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने जो है कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुनाफिकों के सिलसिले में बयान फरमाया है। ये तो मुशरिकीन के सिलसिले में बयान फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि इमाम मुस्लिम ने बाब बांधा इस सिलसिले में। बड़ा अहम तरीन बाब है। लोगों को बुरा लगता है ना कि काफिर बोल दिया, काफिर बोल दिया, बुरा लगता है। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने जो बुखारी शरीफ के बाद दूसरे नंबर की हदीस की किताब है, बड़ी अहम तरीन किताब है, बाब बांधा है, बाबु बयानी इतलाक़ी इस्मिल कुफ्री अला मन तरक अस्सलाह। उस शख्स के मुतालिक बयान जो जानबूझकर नमाज छोड़ता है, उसको काफिर कहने के मुतालिक बयान। यानी आप ये बयान कर रहे हैं इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह कि जो जानबूझ के नमाज छोड़ रहा है, उसका इतलाक कुफ्र पर